کہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ساتھ میں ہم انفارمیشن بھی سینڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو انفارمیشن بھی بآسانی ملتی رہے گی. آج میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں. یہ وظیفہ ہمیں سیالکوٹ سے میری ایک سسٹر ہے جو میری سبسکرائبر ہے، ان کے کہنے پر یہ بتایا جا رہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں رات کو ایک سورت پڑھ کے سوتی ہوں. آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جو وہ پڑھ کر سوتی ہیں. تو چند مہینوں میں پہلے وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر بہت بے برکتی اور رزق کی کمی تھی بہت زیادہ، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں نے سورت پڑھنا شروع کی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں رزق کی کمی بھی جو تھی وہ ختم ہو گئی، لڑائی جھگڑا جو ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ جو میرے بچے نافرمان تھے اور ہمارے گھر میں نماز اور قرآن پاک بھی نہیں پڑھا جاتا تھا، وہ سب آہستہ آہستہ روٹین وائز پڑھنا شروع ہو گئے، میرے بچے بھی. اور آپ یہ ویڈیو جو سی ہے اس بنائیں اور یہ سورت کے بارے میں بتائیں. اس سورت کی بہت سارا فضیلت ہے. اگر گھر میں پریشانی ہے، رزق میں کمی ہے تو آپ یہ سورت ضرور پڑھا کریں. رات کو سونے کے ٹائم ایک دفعہ بس پڑھنی ہے. انشاءاللہ چند ماہ میں آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے آپ کے رزق میں کتنی برکت عطا فرما دی، اور ساتھ میں آپ کے جو گھر کا ماحول خراب تھا وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. خاوند کو یہ جو صورت ہے رزق میں اتنی برکت عطا فرماتی ہے کہ وہ کروڑ پتی یعنی پیسہ ان کے پاس اتنا زیادہ وافر مقدار میں آ جاتا ہے. اور یقین مانے یہ میں آپ کو سمجھے تو آپ ایک عمل کی طرح بھی ہے، سمجھے تو آپ ایک وظیفے کی طرح بھی ہے. امیر بننے کا لاجواب جو انسان میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں. سورہ مبارک ایک ہی ہے، سورہ مبارک ہے قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، یہ سورہ آپ نے رات کو پڑھ کے سونی ہے. ٹھیک ہے، اولا کے درود شریف کے ساتھ یا رازق. ٹھیک ہے، اور یہ رزق کی تسبیح ہے. ایک ہے یا رزاق، ٹھیک ہے، یا رازق. ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ہے. آپ یا رزاق بھی پڑھ سکتے ہیں یا رازق بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اب آپ نے پڑھنا کتنا ہے؟ صرف اور صرف 33 مرتبہ. جب آپ درود شریف بھی پڑھ لیں اور سورہ مبارک پڑھ لیں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ یا رازق کی تسبیح نکال سکتے ہیں تو آپ یا رزاق، ٹھیک ہے، یہ تسبیح بھی نکال سکتے ہیں. صرف اور صرف 33 مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے، دعا کر کے آپ سو جائیں گے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا فرما دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے. ساتھ میں آپ سے میں ایک گزارش کرتی جاؤں گی، جب آپ رزق خواتین کے لیے ذرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں، جب آپ کھانا بناتے ہیں، جب آپ اپنا رزق پکاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسا کہ 3 لفظ میں آج آپ کو بتاؤں گی تو آپ پڑھتے پڑھتے پکانا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہو جائے گا. خواتین بھی کر سکتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. خواتین جو ہے سبحان اللہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اللہ اکبر بھی پڑھ سکتی ہیں، الحمدللہ بھی پڑھ سکتی ہیں. کھانا بناتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں. میں آپ کو ایک پراپر جنسی ہے اس کے بارے میں ویڈیو بتاؤں گی، بنا کے دیکھیں. آپ تھوڑا سا اگر آپ کرتے ہیں رزق کے لیے پریشان ہیں، تھوڑا سا آپ ذکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے. دعائیں جو ہیں، عبادت جو ہے اللہ پاک کے لیے خاص کی جائے تو دعائیں بھی جو ہے پریشانیوں کا رخ موڑ دیتی ہیں، آپ کے لیے خوشحالی آ جاتی ہے. اگر آپ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور آپ کی جتنی پریشانیاں وہ بھی ختم ہے. لیکن بشرط یہ ہے کہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں. وہ رب کی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ضرور انشاءاللہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائیں گے. تھوڑی سی آپ میں ہمت کیا کریں، تھوڑی سی آپ محنت کیا کریں تو انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ پاک آپ کے رزق میں کتنی برکت عطا. یقین مانے کہ یہ جو میں نے تسبیح جتنے لوگوں کو میں نے دی ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے ان کے اپنے گھر بھی ہیں اور کاروبار بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کے تیز ہے. اسی کے ساتھ یہ بہن اجازت چاہتی ہے اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسے بہن بھائی ہیں جن کو پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے تو ان سے ضرور رابطہ کریں تاکہ ان کا استخارہ کیا جائے اور ان کا جو بھی مسئلہ ہے ان کا سنا جائے اور ان کی مدد کی جائے. اسی کے ساتھ آپ کی بہن اجازت چاہتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت سی لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے، ہمیں ایسی پریشانی ہے، ویسی پریشانی ہے. تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو
بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں. عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے، یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا. خواب میں پیشاب پخانہ دیکھنا، اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا، اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا، اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا، خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا، خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب خواب دیکھنا، خواب میں کتا دیکھنا، مردے دیکھنا، بچھو دیکھنا، سانپ دیکھنا. یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں. جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا. جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا، دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا، پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا، پیٹ میں درد محسوس ہونا، دست آنا اور بدہضمی ہو جانا، معدے میں درد اور متلی ہونا، بخار ہو جانا، ہر وقت جسم میں درد رہنا، دل کا تیز سے دھڑکنا، سانس مشکل سے آنا، سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا، نزلہ زکام اس قسم کی چھینکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی، عجیب و غریب سی بدبو آنا، کھانے میں اسمیل ہو جانا، نماز میں نہ دل لگنا، اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے، اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا، ناک کا گرم رہنا، توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا، دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا، کاہلی اور سستی رہنا، ہاتھ پیر سون ہو جانا، جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا، سر بھاری رہنا، جسم میں سردی کا محسوس ہونا، دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا، بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا، بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا، حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا، اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا، عجیب سی لائنیں، آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، عجیب و غریب سی آوازیں آنا، آنکھوں اور کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا. یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں، اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کاروبار میں بندش آ رہی ہے، گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا، کچھ بھی ایسا ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے، اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، دوائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہر کام میں جلدی ہو جانا، ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا، کوشش کرنا، دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا، لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا اور بے چینی محسوس کرنا، انتظار نہ کرنا، جسم میں کیڑے سے کاٹنا، جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا. یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. سر میں درد رہنا، کمر میں درد رہنا، گھٹنوں میں درد رہنا، پاؤں میں درد رہنا، جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا، آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا، اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے. اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامت. آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں. اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے. غیبی موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے،
پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں. پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں. کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں. اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس کا نصیب تھا، یہ جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں. یہ